بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج پاکستان کے اوپر انتہائی تکلیف دہ اور پریشانی کا وقت ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ آخر اس ملک میں رجیم چینج کی ضرورت کیا تھی، یہ کیوں کی گئی، یہ مجرمانہ کام کیوں کیا گیا۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیلا، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، ان کو صرف لوٹا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو دوبارہ الیکشن میں ناکام کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقتاً انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلا ہے اور ان کو بڑی کڑی سزائیں ملنی چاہیے۔ ایک تو تحقیقات ہونی چاہیے سازش کے بارے میں، بیرونی سازش، کیونکہ یہ اس کے اعلی کار نظر آتے ہیں، اور سازش ایک ایسا جرم ہے جس پہ کہ کڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار بھی وہ ہیں۔ میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آج سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں حالات آپ کو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کریں؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کا روپیہ اتنا گر جائے گا، اس کی اتنی تذلیل ہوگی۔ میں نے ایران میں، ٹرکی میں ان کی کرنسی کا یہ حال دیکھا تھا ایک وقت میں، لیکن پاکستان کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پاکستان تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ آپ اگر دیکھ لیں 70 کی دہائی سے پہلے پاکستان کی اکانومی بڑی زبردست تھی، ٹھیک تھی۔ آپ نے جرمنی کو قرضہ دیا، آپ چائنا کو انڈسٹری دیتے تھے، چائنا کو آپ نے مدد کی، اور بھی ملکوں میں، پوری دنیا میں آپ کا وقار تھا۔ ہمارے لیڈر جب جاتے تھے کسی ملک کو وزٹ کرتے تھے تو بڑی ان کی عزت کی جاتی تھی۔ لیکن آج ہم کدھر ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو تباہی کر گیا ہماری انڈسٹری کی، کہ اس کو نیشنلائز کر کے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ختم کر دیں۔ 22 خاندان یہ رونا رو رو کے، اور پھر قوم کا ڈسپلن برباد کر دیا۔ لیبر کو سب کسی کو کہا کہ یہ افسر وغیرہ کچھ نہیں، یہ سب آپ کا ہے۔ وہ دھرنے مار کے بیٹھنے شروع ہو گئے دفاتر میں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو جمہوریت آئی یا جو بھی لوگ آئے، اس سے حال کیا ہوا ہمارے ملک کا۔ پیچھے پھر بھی گزارا ہوا ہمارا 2008 تک 60 روپے کا ڈالر تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وقت بڑی تیزی سے بدلے ہیں۔ 2008 میں 60 روپے کا، اور پھر بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر 224 روپے کا۔ اس تباہی کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی کی کوئی وقت نہیں رہی۔ پاسپورٹ آپ کا دنیا کا چوتھا سب سے گھٹیا پاسپورٹ ہو کے رہ گیا ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھنے سے آپ کا قرضہ روپے کی اگر شکل میں دیکھیں تو وہ کوئی 100% بڑھ گیا قرضہ آپ کا۔ کون ادا کرے گا؟ معیشت کی یہ تباہی، یہ تو ہمیں دیوالیہ کر دے گی، ہمیں لے بیٹھے گی خدا نخواستہ اگر یہ حالات اسی طرح رہے۔ یہ جن لوگوں نے حکومت سنبھالی نو کانفیڈنس کر کے، یہ مجرم ہیں، آج ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ لیکن اس میں 2-3 اور ایلیمنٹ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سیاست کو کس طرح توڑا۔ آپ زرداری صاحب کی کاروائیاں دیکھیں، انہوں نے ایسی چال چلی ہے کہ آج شہباز شریف یعنی نون لیگ جو ہے وہ تقریباً 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ کاف لیگ 2 حصوں میں، ایک ہی خاندان کے لوگ جو صدیوں سے وہ آپس میں بھائی اکٹھے چلے آ رہے تھے، ان میں تفرقہ ڈال دی۔ یہ سسٹم ایک ہلا ہوا سسٹم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت اوپر جانے میں بھی ان لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک طرف تو ڈالر سمگل ہوتا ہے افغانستان کی طرف، اس میں بھی ہمارے لوگ ملوث ہیں۔
لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ جو آج حکومت میں ہیں وہ یہاں سے ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اپنے دل میں یہ پوری طرح ان کو یقین نہیں ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بچایا جا سکتا ہے. جہاں لیڈرشپ کے اندر اس طرح کی سوچ ہوگی، انہوں نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے یا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ کئی لیڈرز کی پلانز موجود ہیں ملک سے فرار ہونے کی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا. آفٹر آل یہ باہر جائیدادیں لندن میں، دبئی یا یورپ میں ادھر ادھر کس لیے بنائی ہیں؟ وہ اس لیے بنائی تھی کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو یہ جو حکمران جو ہمیں حکومت ہمارے اوپر کر کر کے مال بناتے رہے ہیں، وہ جا کے اپنی جنت جو بسائی ہے کہیں کسی ملک میں ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے. آپ بیٹھے ادھر ٹکرے مارتے رہیں. یہ وہ وفاداری ہے جو ملک کے ساتھ تھی. پھر بہت سارے لوگ اور بھی چیزوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. میں نے ریسنٹلی سنا، اور یہ چیزیں کنفرم کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے، جن کو آگے اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو پی ٹی آئی والے تو ڈیفینیٹلی ان کی جائیدادیں تو باہر نہیں ہیں. عمران خان کی تو یہی ہے، اس نے یہی رہنا ہے. ان کو دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہر دوسرے دن بھارت کی ایک ایئر لائن کا کسی ایئر لائن کا جہاز خراب ہو کے تو کراچی اترتا ہے، وہ دبئی کیوں نہیں اتر جاتا؟ کراچی میں اس کے اترنے کا یہ ایک کھیل تماشا بن گیا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بھی ہماری تاریخ میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہوئی. لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بھارت کے ذریعے ڈالر باہر بھجوا رہے ہیں، بھارت جا رہے ہیں، اس سے بعد آگے کہیں جاتے ہیں یا بھارت میں ہی رہتے ہیں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو آپ سوچیے کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس وقت جمہوریت کو پروان چڑھانے کی بجائے جو آج طبقہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی کرپٹ حکومتیں بچانے کے چکر میں ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں کے مستقبل سنوارنے ہیں، جبکہ وہ اپنی اولادوں کے مستقبل سنوار رہے ہیں. حمزہ شہباز ہمارا بیٹا تو نہیں ہے. اپنی اولادوں کے مستقبل سنوارنا یہ ہے کہ پاکستان کے عہدے کے لیے، یہاں کے وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اہلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اہلیت تو آپ کو اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے، لیکن اہلیت کی ضرورت نہیں. یہاں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس حکمران خاندان کی اولاد ہوں. تو بھائی اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ملک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے. ڈالر کی قیمت بڑی اونچی اڑان پہ ہے، وہ رک نہیں رہی. قرضہ آپ کا کئی گنا بڑھتا جا رہا ہے. ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی، اکانومی خراب ہو گئی، انڈسٹریلائزیشن رک گئی. عمران خان کے وقت میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا، پھر یہاں پہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھیں، وہ سب ٹھپ ہو کے رہ گیا. یہ ظلم جو ملک کے ساتھ ہوا ہے، یہ جو حضرات جنہوں نے صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے یہ جوا کھیلا اور انہوں نے آئندہ کے لیے اپنے رستے صاف کرنے کے لیے الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم کیے، انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کیا اس ملک کا بیڑا غرق کر کے. آج آپ کو شہروں میں بلڈنگیں، نامکمل بلڈنگیں نظر آئیں گی. کنسٹرکشن انڈسٹری نے بڑا کام شروع کیا تھا، ہر طرف بلڈنگیں، آفیسز، کاروبار بننا شروع ہوا. لیکن اس وقت سریا جو تھا وہ 60-70 ہزار روپے کا ٹن تھا. آج وہ 1,30,000 روپے ہے. سیمنٹ کی بوری جو اس وقت 550 کی تھی وہ آج آپ کو 1100 کی مل رہی ہے. لہذا وہ بلڈنگیں مکمل کرنے سے قاصر ہیں، ہو نہیں سکیں گی. آپ کو کھنڈرات نظر آئیں گے ہر طرف. یہ جو تباہی ہے اس کا خدا را کو تدارک ہونا چاہیے.
یہ جو حضرات بیٹھے ہیں اگر ان سے ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ استعفے دے کے گھر چلے جائیں. ادھر فیصلہ سازی کے لیے وہ حکومت ہو جو کہ عوام کی تائید سے بیٹھی ہو. یہ تو عوام کی تائید سے نہیں بیٹھے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اکانومسٹ جو صحیح اکانومسٹ پاکستان کے 15-20 لوگ جو کہ اکانومی کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس ہمارے پورے سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کا ایک کمیشن بنایا جائے، ان کا ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ اس ملک کو ڈائریکشن دیں. ورنہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کچھ کر لے گا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مفتاح صاحب بسکٹ بناتے ہیں، ان کی اپنی فیکٹری ہے، وہ یہ کینڈیز رینڈیز کا کام ہے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے اکانومی. تو آج میں بڑے دکھ اور تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آ رہا. ہم بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے. اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں، ڈالر بالکل ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. اگر ارباب اقتدار میں کوئی تھوڑی سی بھی اس وطن کے لیے کوئی ہمدردی اور محبت ہے تو خدا را اکانومسٹ کے پینلز بنائیں، اکٹھے کریں اور اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے چلیں اور ناجائز حکومتیں بچانے کے لیے کوشاں رہیں اور وقت سارا اس کام میں ضائع کر دیں. آج کے لیے اتنے ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.